الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اصحاب رسول، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع اور یہ پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے۔ ہمارے ساتھ جو ساتھی ہمیں فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس سے پیچھے آلموسٹ 40+ لیکچر گزر چکے ہیں اور ہر لیکچر کا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، کوئی ریپیٹ نہیں ہوتا۔ تھیم اس ٹرپ کو جو ہم نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا مطلوب انسان۔ ہم ہمیشہ لوگوں کی مرضی کا بننا چاہتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا چل رہا ہے، کیا ان ہے، ٹرینڈ کیا ہے، فیشن کیا ہے، رواج کیا ہے، خاندان کیا چاہتا ہے، فیملی کیا چاہتی ہے، دوست کیا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس پوری سیریز میں، اس ٹرپ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم ہر کلاس، ہر لیکچر کے اندر دیکھ سکیں کہ قرآن ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آج کے اس ٹاپک کے ساتھ یہ جملہ بول دیتی ہوں، قرآن ہمیں چاہتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں، ونحن لہ عابدون، ہم پر عبادت کا رنگ چڑھ جائے، ہم فرقہ واریت سے، انسانی تعصبات سے، لوگوں کی پسند ناپسند سے اوپر اٹھتے ہوئے ایسے بن جائیں، ایسی خوبصورت زندگی گزاریں جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے گزاری، اور اللہ ہم سے وہ کام لے لے۔ اور آج اسی کام کا وقت ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے صحابہ سے لیا۔ آج کا یہ ٹاپک اصحاب رسول کے نام پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام ہے، اور صحابہ کے تعارف کے لیے قرآن پاک میں جو مجھے سب سے خوبصورت آیت لگتی ہے وہ سورۃ فتح کی آخری آیت ہے، آیت 29 ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں۔ ذرا سا امیجن کیجیے اور لفظوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ معنی کو محسوس کیجیے گا۔ قرآن کے ترجمے کو صرف اردو میں ایک رواں ترجمے کے ساتھ پڑھتے جانا کافی نہیں ہوتا، اس کو جذبات کے ساتھ پڑھنا اس کے آدھے معنی کو واضح کر دیتا ہے۔ اگر میں سے پڑھوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی توجہ نہیں ہوگی۔ میں کیسے پڑھ رہی ہوں؟ محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہے، یعنی ان کا تو کیا کہنا، ان کی تو کیا ہی شان ہے، اللہ نے ان کو تو جو مقام دیا ہے وہ دیا ہی ہے۔ اگر سننا ہے تو سنو کن کے بارے میں؟ والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے۔ قرآن براہ راست صحابہ کرام کا تعارف کرواتا ہے کس سوچ میں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے، جن کو آج ہم اصحاب رسول کے نام سے جانتے ہیں، وہ کیسے تھے، ان کی کیا خوبیاں تھی؟ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر شدید تھے۔ شدید سے مراد بدتمیز، سنگ دل، بد مزاج، غلط باتیں کہنے والے نہیں، اپنے اصولوں کے پکے تھے۔ وہ موم کی ناک نہیں تھے کہ جس کو جدھر مرضی موڑ دو۔ وہ اپنی ہر روایت، ہر اپنے اقدار، اپنے دین کی ہر ویلیو کو پیچھے ڈال کر غیر مسلموں کے نقش قدم پہ چلنے والے نہیں تھے،
بلکہ کہتے ہیں شداء علی الکفار، they have their own rules, they have their own values and they follow it. یعنی انہوں نے اسلام کو اسلام سمجھ کر، ایک قابل عمل چیز سمجھ کر اپنایا اور اس پہ جم گئے بس. وہ ایسے نہیں تھے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسا دیس ویسا بیس، ویسے نہیں تھے. ان کو اسلام کی بیسک ویلیوز کا بہت اچھی طرح پتا تھا. وہ اسلام کو ایک ضابطۂ حیات سمجھ کے مانتے تھے. انہوں نے اسلام کی صرف تھیوری نہیں پڑھی، پریکٹیکل بھی کیا. اس لیے شداء علی الکفار، کوئی غیر اسلامی چیز، کوئی غیر اسلامی عقیدہ، کوئی غیر اسلامی موقع ان کو امپریس نہیں کرتا تھا. اشداء علی الکفار پکا رنگ تھا. اپنی زبان میں کہہ دوں کالا رنگ تھا، اور کالے رنگ پہ دوسرا رنگ چڑھتا ہی نہیں ہے. آپ سب نے کبھی نہ کبھی تو کپڑا رنگتا دکھا ہی ہوگا نا. سفید پہ بڑی جلدی چڑھتا ہے. وہ بندہ بہت جلدی دوسروں کے ازم، دوسروں کی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے جس کے اوپر اپنا کوئی رنگ نہیں چڑھا ہوتا. اور سب سے سخت کالا رنگ ہوتا ہے. کالے کپڑے کے اوپر کبھی کوئی دوسرا رنگ نہیں چڑھتا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ کی سوائے کیسا ہی رنگ ہے. آج آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلامک رنگ کون سا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں سبز، کیونکہ روزے کا گنبد سبز ہے. کسی نے بڑی بھول پن اور محبت میں پوچھا تھا کہ سبز رنگ کا قالین تو نہیں بچھا سکتے نا؟ تو ساتھی نے کہا کیوں؟ کہنے لگی وہ روزے کا گنبد اور وہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ سارا گھاس بھی سبز ہے، اس کو بھی اٹھا دو. لیکن ہمارے ذہنوں میں ایسے ہی آتا ہے. صبغۃ اللہ کا جو رنگ ہے نا، پکا رنگ، گوڑا رنگ، گہرا رنگ، انچینجیبل. صحابہ کرام نے اسلام کو اسلام سمجھا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو ساتھی تھے نا، وہ سادے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ کوئی کامنس نہیں تھے. وہ ان لیڈز، وہ اسپیشلٹیز اور وہ کہہ لیجیے سیلیبریٹیز تھے جنہوں نے اسلام کو سمجھا، جو اسلام کی تاریخ بنا گئے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قربانی اور ہجرت کے لفظ کو کم سے کم سمجھا اپنے لیے. فرائض تو سبھی کرتے ہیں، سنت، نوافل، مستحب، یہ تو سبھی کرتے ہیں. وہ اعلیٰ درجے کی نیکیوں کو اپنے لیے عام درجے کی نیکیاں سمجھتے تھے، ہائی لیول سیٹ کرنے والے. صحابہ کون تھے جو وحی کا حصہ تھے؟ صحابہ وہ تھے جن کے سوالوں پہ یسألونک ماذا ينفقون قرآن کی آیتیں اترتی ہیں. اور صحابہ میں مختلف لوگ تھے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا کہ جو خود ساز نہیں، تاریخ ساز تھے. آج ہم خود ساز ہیں، ہم خود کو بنا رہے ہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ کہ میرا بن جائے، میں کامیاب ہو جاؤں. اور اپنی کامیابیاں جب کسی کنارے پہ لگتی ہیں تو پھر بچوں کی شروع ہو جاتی ہیں. اپنا گھر بنتا ہے تو پھر بچوں کے گھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر پوتوں کے. اپنی شادی پوری ہوئی، ختم ہوئے سلسلے، تو اب آگے دوسرے شروع. یعنی ہم ساری زندگی نماز روزہ پڑھنے کے باوجود خود ساز رہتے ہیں. صحابہ کرام تاریخ ساز تھے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ربانی مشن صحابہ کے ذریعے پورا کیا. صحابہ کرام نہ ہوتے تو اسلام کتابوں میں ہوتا. صحابہ کرام کی وجہ سے یہ کتابوں سے نکل کر عمل میں ڈالا. صحابہ کرام جیسے ساتھی دے کر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو، جس کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس اینگل سے سورۃ مائدہ میں جو اللہ نے پیش کیا وہ مکمل دین عمل میں ڈھلا کہ یہ قابل عمل ہے. آپ کہہ سکتے کہ سورۃ مائدہ کی اس آیت سے سورۃ روم تک اللہ نے پہنچا دیا کہ جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ اس دین کو نافذ کرو. چند باتیں آپ اپنی پیاری سی بہنوں کے فائدے کے لیے کوئی بہت بڑی باتیں نہیں کرتی، لیکن صرف آپ کو آج اس موضوع کی حساسیت اور صحابہ کرام کی اہمیت بتانا چاہتی ہوں کہ صحابہ کرام جیسے ساتھی اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تاکہ دین قائم ہو. تو رفا یونیورسٹی میں جو لیکچر تھا اس میں نے پورا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا پورا ایک سینیریو پیش کیا. اگر آپ کو بعد میں سننا ہو تو آپ یوٹیوب سے سن لیجئے، تو یہ بات میں اب دہراؤں گی نہیں، لیکن اتنی بات کہہ دیتی ہوں کہ ساتھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملے تھے، لیکن ان میں سے اکثر کیا کہہ گئے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جائیے آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، فَإِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. سورۃ الاعراف میں جا کر ان کا عمل دیکھیے کہ بھئی ہم تو ادھر بیٹھے، ہمیں بڑے کام ہیں، آپ جا کر فیصلے کر دیجئے،
آپ جا کر لڑیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی کسی نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ کو کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، اور ہمیں تو کام ہی بڑھے، ہم تو مصروف بڑھے. عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کا انکار تھا اس میں. اسی کی سزا میں اللہ نے 40 سال وادی تیہ میں دھکے کھانے کو چھوڑ دیا. اسی دوران پھر وہ پوری نسل ختم ہوئی اور یوتھ سامنے آئی، اور اللہ نے ان کے موجودگی میں یوشع بن نون کے ذریعے سے بیت المقدس کے علاقے کو کامیاب کروا دیا، فتح یاب ہو گئے. لیکن اوور آل یعنی اب بات بڑی اہم ہے، بڑی رقیق سی بات آج لے کے آئی ہوں آپ کے ساتھ، اور آج کے اس 2023 کے مسلمان کو یہ پیغام ہے، اور پاکستان کے ہر شہری کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ وہ 313 ہو کے غالب آ گئے 1000 کے مقابلے میں، وہ 700 3000 کے مقابلے پہ جم گئے احد کے میدان میں، اور ہوتے ہوتے بدر سے تبوک تک کے سارے مراحل کو دیکھیے، تعداد میں تھوڑے، اسباب میں تھوڑے، مینز تھوڑے، پھر جیت ہی جیت ہے، ایک جنگ نہیں ہارے. ہاں احد اور حنین میں تھوڑی سی بھگدڑ مچی، دونوں کو اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا. وَإِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ سورۃ توبہ میں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ سورۃ آل عمران میں. آل عمران میں احد کا قصہ اتنی ڈیٹیل سے اللہ نے پیش کیا کہ اتنی ڈیٹیل سے تو بدر کی خوشیاں نہیں منائی قرآن نے. کیوں؟ قرآن چاہتا ہے کہ لوگوں کی تربیت ہو. یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قصیدے نہیں ہیں. قرآن اس لیے نہیں اترا کہ انبیاء کرام کی تعریفیں کر کے ان کی آمد کے جشن منائے جائیں، اور جب مشن محمدی کی بات آئے تو پیچھے ہو جائیں. 12 ربیع الاول کیا، ربیع الاول سے پہلے ہی ہم الحمدللہ اللہ کے نبی کی محبت کے تذکرے سننا شروع کر دیتے ہیں. ہر جمعے، ہر ہفتہ اتوار کوئی نہ کوئی بڑا ایونٹ بھی رکھ لیتے ہیں لوگ. بڑی اچھی بات ہے، بڑی محبت ہے. نبی کی کا تذکرہ تو سارا سال ہونا چاہیے. چلیے آپ نے ایک ہی مہینے میں کر لیا، لیکن جہاں مشن محمدی آیا، اور وہ کیا تھا، قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے، اسٹینڈ اپ، یا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے کے دن گئے، آرام کے دن گئے، اٹھیے، کھڑے ہو جائیں. پہلے سورۃ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے رات کو چادر اوڑھ کر سونے والے رات کے کچھ حصے میں جاگا کرے، نصفہ کبھی آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا کبھی کم کر دے. یعنی پہلی وحی اقرا بسم ربک، اٹھیے اور اپنے رب کا نام لے کر اٹھیے. یہ پرسنل دعوت تھی اللہ کے نبی کو، علم کی محبت، اور علم بھی وہ جو اللہ سے ملا دے، اس کا پیغام دے دیا الحمدللہ. یا ایھا المزمل میں رات کے قیام کی دعوت دی، کیونکہ رات کے قیام کے بغیر دن کا قیام نہیں ہوتا. یعنی اللہ سے اپنا تعلق جوڑو. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو تھوڑا سا کھڑا ہو جانا بندے کو دن میں جما دیتا. بات سیدھی منہ سے نکلتی ہے. اللہ کے لیے کھڑا ہونا آسان ہوتا ہے. آج ہماری راتیں سو گئی تو دن بھی سو گئے. آج ہم رات کے راہی نہ رہے تو دن کے نہ رہے. راتیں ہم جاگتے ہیں لیکن کہیں اور. وہ وقت جو خوبصورت وقت ہوتا ہے رب کے سامنے مناجات کا، اس وقت ہم تھک کر کے لیٹتے ہیں. ہمارے نائٹ پروگرامز، ہماری مہندیاں، ہمارے فنکشن، ہمارے جو معاملات ہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وقت جو چیز میں پاکستان میں آنے کے بعد ہر سال کی طرح نئی سے نئی فیل کرتی ہوں، ہمارے سونے جاگنے کے ٹائم ہی نہیں ہے سنت کے. تو برکت کہاں سے ہے؟ بجلی کا مسئلہ آپ کا کیسے حل ہوگا؟ آپ سورج کے ساتھ اٹھیے، سورج کے ساتھ سو جائیے، آپ کو کوئی لوڈ شیڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آج ہم نے بہت کچھ بدل دیا. ہماری زندگیوں میں جب سونا جاگنا اللہ کے نبی کے طریقے کا نہ رہا تو باقی کام کیسے ہوں گے؟ صحابہ تو سونا جاگنا کیا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نبی کے انداز پہ کرتے تھے. ہاتھ میں چیز رکھ کے چھوڑ دیتے تھے کہ پتہ چلے کہ نبی کیسے کھاتے تھے ہم ویسے کھائیں گے. اور جب قیام اللیل کی بات نبی کو اللہ نے دی تو اس کے بعد قیام النہار، یعنی رات کو رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور دن میں رب کے بندوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. رب کے سامنے عاجز، کمزور، درماندہ ہو کے یا ایھا الناس انتم الفقراء کہتے ہوئے کہ اللہ میں تیرا فقیر ہوں. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک. رات کو رو لو، رات کی دعائیں پڑھ لو، رات کو تہجد میں مانگ لو کہ اللہ میں تیرے آگے کھڑا ہو گیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. وہاں تو آپ اللہ سے رو دو کہ جو دکھ سنانے ہیں سنا لیں. کسی نے آپ کا دل توڑا کیجئے. صحابہ بھی ایسے ہی تھے، نبی بھی ایسے ہی تھے. تو رات کو تو وہ ایسے تھے اور دن میں کیا تھے؟ میں ایک جملہ اکثر سناتی ہوں. ایک سیکٹر پہ مسلم اور نان مسلم کی جنگ تھی.
رات کو جب اندھیرا ہو جاتا تو دونوں طرف کی فوجیں اپنے اپنے کچاروں میں چلی جاتی تھیں، کیونکہ اس وقت روشنیاں نہیں تھیں، اور اتنی زیادہ محبت کے ساتھ پھر کئی دفعہ دیکھا گیا کہ راتوں کو ایک دوسرے کو کھانا ایکسچینج کرتے ہیں۔ جیسے آپ سوچے کہ میچ ہو رہا ہے تو چلو جی آج کا دن پورا، کل پھر آئیں گے، شیک ہینڈ کر کے میدان سے نکل جاؤ۔ اور ایک شخص جس کا نام کبکلاف تھا، دشمن فوج کا ایک بڑا لیڈر، اس کے دل میں آتا ہے میں ذرا اس لشکر اسلام کو دیکھوں تو صحیح، یہ ہیں کون؟ اور اس نے مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لیا۔ جب اس لشکر کے قریب جا رہا ہے تو اس کو لشکر میں سے آوازیں آ رہی ہیں جیسے شہد کی مکھیاں بن 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 کر رہی ہیں، اور قریب آ کر دیکھا، محسوس کیا تو اس کو پتا چلا کہ رات کو لشکر اسلام کا ہر سپاہی تہجد میں رب کو قرآن سنا رہا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ اتنا اس کے دل پہ رعب اور ہیبت طاری ہوئی، واپس گیا، اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا آج میں اس گروہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اب وہ جملے اگر آپ میں جو عربی جانتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، میں اردو میں بھی بولوں گی۔ اس نے اصحاب رسول کو جو کریڈٹ دیا، جو ٹائٹل دیا، وہ کیا تھا؟ ہوم فرسانم بالنہر ورہبانم فی اللیل۔ کہنے لگا یہ محمد کے ساتھی کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن کو دشمن کے مقابلے پہ گھوڑوں کی پشتوں پہ بیٹھے ہوئے دلیر لوگ ہیں۔ فرسان کہتے ہیں گھڑ سوار کو، رائڈر، ہارس رائڈر، یعنی دن میں تو یہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بپھر کے لڑ رہے تھے، اور ابھی رات کو دیکھا ہے کہ رہبانم فی اللیل، رب کے سامنے رونے والے ہیں اس کے خوف سے۔ اور اب اتنی بھی بات نہیں، کہنے لگا میری یہ دعا نہیں ہے کہ میرا مقابلہ اس گروہ سے ہو اور ہم جیتیں، میری دعا ہے کہ اس گروہ سے ہمارا کبھی سامنا ہی نہ ہو، اور اے میری فوج کے لوگوں میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور واپس چلو۔ دیٹ واز اصحاب رسول۔ ان کی راتیں رب کے سامنے رو رو کے گزرتی تھی۔ آج ہم امت مصطفیٰ کے لوگ، ہم اپنے اوپر بھی لیں، روتے تو ہم بھی بڑا ہے۔ نبی کے دور میں ہوتے، مدینہ میں ہوتے، اللہ کا شکر ہے نہیں تھے، عزت بچی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس ٹولے میں نام آتا۔ وہ 70 بھی تھے نا جن کے نام حذیفہ بن یمان کو دے دیے، عبداللہ بن ابی بھی اسی لشکر کا ایک ساتھی تھا۔ یہ تو آپ کی میری منافقتیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ آگے بھی پردے رکھ لے، ہمارے ایمان کی کمزوریوں کو ہی اللہ عذر سمجھتے ہوئے بات بچا لے، بچیں گے تو نہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کا جو حکم سنا، لبیک اللہم لبیک، سمعنا وطعنا، سن کے ماننے والے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علمی شخصیت تھے، صرف 3 سال نبی کی معیت میں رہے، غزوہ خیبر سے واپسی پہ آپ کو ملے، اور آپ سب جانتے ہیں وہ 7 ہجری میں ہوئی۔ صرف 3 سالوں میں ڈیڈیکیٹڈ، ڈیووٹڈ، اور اصحاب رسول میں سے یہ شخص اصحاب صفہ میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے اسلام سیکھا کہ کیا کہلائے، امیر المومنین فی الحدیث، قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، غلام تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن خیبر میں اللہ کے نبی کو جب ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے کہنا چاہیے کہ آپ کے مطمع نظر بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کے دل میں خیال آیا کہ ابو ہریرہ کی اللہ کے نبی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ انسانوں میں رشک آ جاتا ہے ایک دوسرے پہ، ہر وقت ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ ایسے، ابو ہریرہ ایسے، چلو جا کے دیکھو تو صحیح ان کی خوبی کیا ہے۔ 3 راتیں ابو ہریرہ کے گھر میں سپینڈ کی، کچھ بات کہہ دی، میں نے قسم کھا لی کہ میں 3 راتیں گھر نہیں جاؤں گا، تو کیا میں آپ کے ساتھ رہ لوں؟ بس اور شوق سے رہیے۔ 3 راتیں بسر کی۔ یہ معاملہ عمر بن العاص کے ساتھ بھی کسی صحابی نے کیا تھا، جب ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی تھی۔ صحابہ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر یہ دیکھتے تھے کہ ان کا معمول کیا۔ عمر بن العاص کو کیوں اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی؟ ابو ہریرہ کی اتنی تعریف کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کے گھر میں جا کر جو دیکھا وہ میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی رات کے 3 حصے ہیں، 1/3 آف نائٹ خود کھڑے ہیں تہجد میں اور آپ کو قرآن سناتے ہیں۔ جب خود سونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اپنی زوجہ کو اٹھا دیتے ہیں، پھر جو مڈل پارٹ آف دی نائٹ اس میں حضرت ابو ہریرہ کی بیوی قرآن پڑھتی ہیں، اور آخری حصے میں جب وہ بھی سونا چاہتی ہیں تو غلام اس کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ اب تم قرآن پڑھو۔ کیوں؟ کہ گھر ہو ابو ہریرہ کا،
گر ہو امیر المومنین فی الحدیث کا اور رات کے کسی حصے میں وہاں سے قرآن کی آواز نہ آئے، یہ گوارا نہیں تھا۔ یہ تھے اصحاب رسول۔ آج ہم بھی اپنی راتوں کے حصے دیکھیں، اللہ نہ کرے ہمارے کسی کے 3 ہی حصے ہوں، پہلا انڈین کے لیے تو دوسرا انگلش کے لیے اور تیسرا تو وہ جس کا ذکر بھی نہ کوئی کرے، یا پہلی رات کے حصے میں ادھر اپٹن تو دوسری رات میں ادھر جائیں گے تو تیسری میں تو جا کے ہلا گلا کریں گے۔ یاد رکھیے اصحاب رسول عمل کا پیکر تھے۔ آپ کہیں گے آپ مردوں کی باتیں کر رہی ہیں، ہم تو عورتیں ہیں، تو ایک عورتوں کی مثال دے کے آگے لے چلتی ہوں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والی مہاجرات، آپ کی اپنی ازواج میں سے بھی ایک آدھ ساتھ تھیں اور صحابیات بھی تھیں۔ ایک دن آپ کی ایک زوجہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی ہم نے اتنی ہجرتیں کی، قربانیاں دی، لیکن آپ جب تعریف کرتے ہیں آپ انصاری عورتوں کی تعریف کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پھر اس پہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی اس کا خلاصہ کہہ کہ اے عائشہ، میں ان عورتوں کی تعریف کیوں نہ کروں کہ جن کو میں نے اللہ کا حکم سن کے ماننے میں سب سے آگے پایا۔ رات کو عشاء کی نماز میں پردے کی آیتیں اترتی ہیں، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ۔ اے ایمان والے مردوں، کہہ دو اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، اپنی ساری مومنات کو کہ اپنے آپ کو جلابیب میں ڈھانک لیں۔ اور جلباب کہتے ہیں عربی میں ایسا کپڑا جو سر پہ رکھیں تو پاؤں تک چھپ جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مردوں نے یہ حکم رات کو سنا، گھر جا کے اپنی بیویوں کو، بیٹیوں، بہنوں، عورتوں کو بتایا اگلے دن فجر پہ کیا ہوتا ہے۔ ما منہن امرأۃ الا قامت مرتہا، کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی کہ جس نے اپنے سر پہ اوڑھنی نہ رکھی ہو۔ راتوں رات انہوں نے گھر کے کپڑوں اور چادروں کو اوڑھنیوں میں بدلا اور فجر کی نماز میں وہ باپردہ آئیں۔ عائشہ میں ایسی عورتوں کی تعریف کیوں نہ کروں۔ یہ تھے اصحاب رسول اور ان کے گھر والے۔ باتیں تو بہت سی ہیں، ان کے بارے میں تو بات کرتے ہوئے انسان کی گریں پڑ جاتی ہیں۔ پڑھنا پڑتا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کو کبھی غلطی نہیں لگتی، نبی کو بھی غلطی نہیں لگتی۔ جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے ہجرتیں کی، جو دکھ سکھ میں ساتھ تھے، جو ہم قدم رہے، جو مشن کے ساتھی تھے، ان کو پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کم سن صحابی تھے، اصحاب رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا۔ اختارہم اللہ لصحبتہ نبی، کسی نبی کے ساتھیوں کو یہ لقب نہیں ملا۔ میں نے بات چھیڑی تھی حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تعریفیں بڑی کرتے تھے، باتیں بڑی کرتے تھے، محبت بڑی موسیٰ سے کرتے تھے، بے تکلف بھی بڑے تھے، پر جہاں کام کا وقت آتا مجبوریاں، عذر، بہانے۔ اللہ کے نبی دل تو بڑا کرتا ہے پر مجبور بڑے ہیں، اللہ کے نبی بس پیسہ دینے کو دل کرتا ہے پر ہاتھ بڑا تنگ ہے، ایسا ایٹیچیوڈ۔ آگے چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اس وقت 3 ہی بڑے مذہب ہیں جن کو دنیا اہل کتاب کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی بھی تعلیمات بڑی واضح تھیں، موسیٰ ہی کی تعلیمات کی یہ کنٹینیوشن تھی ان کے پاس۔ لیکن جب دشمنی ہوئی یہود کی طرف سے، سورۃ صف کا آخری حصہ کھول لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی ایک پکار تھی، من انصاری اللہ، کون ہے میرا انصاری اللہ کے رستے میں؟ صرف 12 لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے رستے کے راہی ہیں، ہم انصاری ہیں۔ اور ان 12 سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو کرسچینٹی کا جو آغاز تھا وہ ہوا۔ یعنی بالکل آپ صحابہ کرام نبی کے دنیا سے جاتے وقت الحمدللہ 1 لاکھ سے قریب تھے، گو کہ مکہ سے نکلتے ہوئے 100 کچھ تھے، بدر تک 313 سامنے آ گئے، احد تک 1000 میں سے بھی 700 نکال دیجئے، تبوک تک تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ حجۃ الوداع میں آپ 1,24,000 کا فگر سنتے آئے، کون گنتا تھا؟ یہ سب فگرز ہیں صرف ایک سمجھنے کی خاطر۔ اور جب دنیا سے اللہ کے نبی گئے تو مدینہ کی گلیاں روئیں، ہر صحابی اپنی جگہ اسلام کا ایک پیغمبر بن چکا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو بچے تھے اور اللہ کے نبی کے پاس آئے 10 سال کی عمر میں، کہتے ہیں کہ مدینہ کی تاریخ کا سب سے روشن دن جب طلع بدر علینا کا ترانہ گونجا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مدینہ میں دھرے، جب یثرب مدینہ میں ڈھلا، مدینۃ النبی بنا، طیبہ بنا، اور مدینہ کی تاریخ کا سب سے تاریک دن
جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی، آپ کا وہ تزکیہ اور تربیت کر دی کہ وہ کسی موڑ پہ کسی مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ان لوگوں کی جو خوبیاں وہ تو میں آپ کو اس آیت کا صرف سٹارٹ دے چکی ہوں، پڑھنا چاہے سننا چاہے سورت صف یہ سورت فتح ان ڈیپتھ اسٹڈی کی الحمدللہ، ایک ایک آیت پہ 2 3 دن لگتے ہیں، اس میں سنیں۔ لیکن اس وقت جو بات کروں گی وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے اگر آپ صرف ابو بکر سے بات شروع کریں، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین، 4 کے ساتھ خلافت کا لفظ لگ گیا۔ اس کے بعد وہ ہر صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یہ آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس کے بعد آگے سے آگے بات بڑھتی جاتی ہے، آخر ان کی خوبی کیا تھی۔ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی وہ شخص ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، گو کہ ابن مکتوم کی آنکھیں نہیں تھی لیکن انہوں نے دل کی نگاہوں سے دیکھ لیا۔ آپ پر ایمان لانے والے کچھ ایکسیپشنل کیسز ایسے بھی ہیں کہ دیکھا نہیں لیکن پھر بھی صحابی ہیں، لیکن صحابہ کرام وہ جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان صحابہ کرام، اور کوئی ان کے مقام پر آج نہیں پہنچ سکتا۔ ہم سب امتی ہیں، صحابہ بھی امتی تھے، لیکن صحابہ کے مقام پہ ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کوشش کر سکتے ہیں ہم۔ دیکھیے آپ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہر روز کہتے ہیں، 17 بار کم و بیش فرضوں میں آپ کہتے ہیں، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیے۔ سورۃ نساء میں جواب آ جاتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَیُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ۔ لفظ نبیین کو چھوڑ دیں، اگلے سارے درجے صدیقین، شہداء، صالحین، وَأُولَٰئِکَ حَسُنَ رفیقا، یہ 4 درجوں پہ صحابہ کرام فائز تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی ہر دعوت پہ لبیک کہا، دائرہ اسلام میں داخل ہونے میں بھی اور اس کے تقاضے نبھانے میں۔ ابو بکر کے 2-3 جملے آپ کے سامنے رکھ دوں یا ان کے بارے میں نبی کی باتیں رکھ دوں تو آپ کے میرے لیے دی بیسٹ کرائیٹیرین آج سیٹ ہو جائے گا۔ وہ سب مقام آپ اور میں آج حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جس کے اوپر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ حیل و حجت تو کی، پسو پیش سوچیں، پروز اینڈ کون تو دیکھیں، کچھ ifs اینڈ بٹس انسان میں ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے ایک بار بھی نہیں سوچا، حتیٰ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابو بکر تو ابو بکر ہی تھے، یہ صدیق کب بنے؟ واقعہ معراج۔ ابو جہل نے روک لیا، بات سنو یہ ممکن ہے کیونکہ راتوں رات جہاں سے نکلے اور بیت المقدس اور وہاں سے 7ویں آسمان پہ آئے اور واپس بھی آ جائے؟ کہا نہیں ممکن۔ کہا دیکھا تیرا دوست کہتا ہے یہ، تانا دیتے تھے وہ تمہارا دوست جس کے پیچھے ہو۔ کہا اچھا وہ کہتے ہیں تو ممکن ہے۔ اس دن لقب ملا تھا صدیقیت کا کہ ابو بکر نے تصدیق کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نے میری اس وقت تصدیق کی جب دنیا نے میری تکذیب کی۔ ابو بکر کا مال اسلام کی جڑوں میں ہے۔ اللہ کے نبی جب نبوت کے عہدے پہ فائز ہوئے، اپنے بھی بیگانے، اپنے بھی خفامج سے بیگانے بھی ناخوش والی کیفیت تھی، دشمنی تھی۔ کہاں سے مال آیا؟ اسلام کی جڑوں میں ابو بکر صدیق اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال ہے۔ اللہ کے نبی کا تو سب معاش ختم ہو گیا تھا، خدیجہ نے آپ کے گھر کے خرچے اخراجات کی ذمہ داریاں لی تو ابو بکر صدیق نے باہر کی ذمہ داریاں لی تو اسلام کے پودے نے جڑیں پکڑی۔ ابو بکر صدیق ہر جگہ نبی کے ساتھ ہیں، قدم پہ قدم، بلکہ زمین پہ نہیں، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سفر معراج میں اللہ نے ایک فرشتے کی شکل ابو بکر کی شکل میں ڈال دی کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کی عادت ہے کہیں یہاں وہ اجنبیت محسوس نہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ بنی ہیں، دین کے نمائندے بننا ہے، دین کے اگر آپ نے راہی بننا ہے، دعائیں لینی ہے تو مشن کے راہی بنے۔ کہ ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، اور وہ دن یاد کیجئے جس کا حضرت عائشہ واقعہ سناتی ہیں کہ جب دشمنوں نے اللہ کے نبی کو مارنا چاہا تو ابو بکر اوپر گر گئے اور انہوں نے ان کو زود و کوب کیا اور بال کھینچے، چٹیاں کھینچی، بعد میں ہاتھوں سے یوں کھینچتے تھے تو جڑوں سمیت بال گرتے تھے۔ اور جب صدیق کو ہوش آیا تو کہنے لگے یہ بتاؤ کہ محمد ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے صحابہ رسول، ہر طرف کی مخالفتوں میں معاونت۔
آج تو نہیں، لیکن میں آپ کو بتا کے جاؤں گی کہ کب اور کہاں آپ صحابہ کے بارے میں سنیں گے اس سال، پھر آپ کو پتا چلے گا وہ کون ہے۔ آنکھ خشک نہیں رہ سکتی صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ الحمدللہ ایک بک ہم نے پڑھی ہے ریسنٹلی، ہماری فرائیڈیز کی ایک کلاس ہوتی ہے، تو صرف ہمارے ایڈمنز اور جو انصار اللہ جو سارا ہفتہ کام کرتے ہیں ان کا بھی تو حق ہے نا کہ ان کو کچھ کلاس ملے، کوئی انرجی ملے، اس میں ہم ڈفرینٹ چیزیں سیکھتے ہیں۔ اس میں ہم نے صحابہ کا جو ٹاپک پڑھا تھا اس کو انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی مینشن کروں گی۔ لیکن بات یہ ہے کچھ کیے بغیر رنگ نہیں آتا۔ صحابہ نے قربانی دی، اسلام کی تعلیمات کو ہم کرنے کے لیے قربانیاں دی۔ دین کی تاریخ اصحاب رسول سے شروع ہوئی اور اسی پہ پوری ہوئی۔ صحابہ ہیں وہ جن کے لیے سورۃ توبہ کی آیت 100 میں اللہ فرماتے ہیں السابقون السابقون، بلکہ اگر پیچھے سے جوڑ لوں تو بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ لفظ مہاجر کہاں سے شروع ہوا؟ صحابہ سے۔ یہ انصار کا لفظ کہاں سے شروع ہوا؟ صحابہ سے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، پھر ان کی پیروی کرنے والے تابعین کہلائے، پھر تبع تابعین کہلائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی۔ اللہ ایسے نہیں راضی ہوتا۔ دیکھیں ون سائیڈڈ لو نہیں چلتا، محبت دونوں طرف سے، لو ایٹ بوتھ سائڈ، تعلق دو ہاتھوں سے ہے۔ صحابہ کو یہ مقام اگر ملا تو قربانیوں اور ہجرتوں کی زمین پہ ملا، خاص طور پہ مکہ کے بعد جب ہجرت مدینہ کا وقت آتا ہے۔ آپ کو مجھے کوئی پاکستان سے ہجرت کرنے کو کہہ کے تو دیکھے، اس شہر کو چھوڑ کے اس سے بڑے کراچی شہر میں جانے کو تو کوئی دیکھے، پھر دیکھیے ہماری مجبوریاں، ہمارے گھر، ہمارے پاؤں کی بیڑیاں، ہمارے بچوں کے اسکول، ہمارے کاروبار، مردوں کے دکانیں، یہ سارا اس کی رکاوٹ ہوگی۔ صحابہ نے کسی رکاوٹ کو کچھ نہیں سمجھا، دو دو ہجرتیں کرنے والے، اور ابو بکر تو انتظار میں تھے کہ حکم آئے ہجرت کا تو میں ساتھ جاؤں گا۔ اور جب اللہ کے نبی کو ہجرت کا پروانہ ملا تو اپنے گھر سے نکل کر صدیق اکبر کے گھر میں آئے۔ پہلا مہجر ابو بکر کا گھر بنا، اور جا کر دیکھا، کہا اللہ کے نبی نے ابو بکر سب کو ادھر ادھر کر دے، بھائی اس گھر میں آپ کے گھر والے ہی ہیں، یا میں حضرت عائشہ تھی وہاں۔ کہا کیا ہوا حکم کیا گیا؟ کہا مجھے ہجرت کا حکم مل گیا۔ ابو بکر نے مجھے بھی ساتھ اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے باپ کے بارے میں کہتی ہیں اگر میں نے اس دن اپنے باپ ابو بکر کو روتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ مانتی کہ خوشی سے بھی رو پڑتا۔ ہجرت کا سن کے وہ رو پڑے، اور معذرت کے ساتھ ہمیں رونا پڑ جاتا ہے۔ خوشی خوشی کہاں جا رہے تھے؟ امریکہ کا ویزا لگ گیا، کینیڈا چلے گئے، شنگن کا ویزا ملا، کسی ایکسپو میں دعوت ملی، UN نے کوئی دعوت دی، قدم قدم پہ ہجرت کی راہ، موت کا سفر تھا، لیکن ابو بکر خوشی سے رو پڑے۔ یہ تھے ابو بکر صحابی۔ اللہ کے نبی میں نے تو پہلے سے سواریاں تیار کی ہوئی ہیں، ایک آپ کی ایک میری، کا پیسوں کی لوں گا۔ غلام عامر بن فخیرہ کو ساتھ رکھا کہ وہ نشان قدم مٹاتا جائے، صرف آپ رحیق و مختوم میں سے جا کے ہجرت کی راہیں پڑھ لیجئے، آپ چھم چھم روئیں گے۔ اور جب اللہ کے نبی نے راستہ بدلا تو مدینہ کی بجائے غار ثور، 3 راتیں اس غار ثور میں، دشمن ادھر ادھر سے گزر رہے ہیں اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ وہ صدیق کی 3 راتیں کتنی بڑی تھی، اس کو ایک واقعے سے سمجھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے پیارے محبوب شوہر کے ساتھ رات کو چاندنی رات میں باہر بیٹھی ہیں، اور چاند دیکھا، اتنا خوبصورت، ستارے بھی کھلے، اور صحراؤں میں تو آپ کو پتا ہے کہ اتنی جلدی آسمان پہ نظر پڑتی ہے۔ لاڈ سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، قیامت کے دن کو ایسا شخص ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہو۔ اب ذرا سا پہلے اس کو بھی نوٹ کیجئے کہ صدیقہ کے ذہن میں کیا تھا؟ نیکیاں۔ آج کی بیوی ہوتی، میاں صاحب کوئی اتنا بھی ہے جس کی جائیداد اتنی ہو، ڈالر اتنے، اکاؤنٹ اتنے، ہمیں پیسہ اچھا لگتا ہے، ہماری نظر دولت کس کی زمینیں۔ اس دور میں نیکی ایک کموڈٹی تھی۔ کہنے لگی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ ہے۔ کہا کون؟ کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی۔ تو صدیقہ کا چہرہ بجھ گیا، کہنے لگی میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ میرے باپ کا نام لیں گے، بیٹی تھی نا۔ تو کہا کہ جو مفہوم ہے حدیث کا کہ صدیقہ، اکثر آپ پیار سے کہتے تھے اس صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ کہنے لگے کہ تم ابو بکر صدیق کی نیکیوں کی بات کرتی اور معیار آسمان کے ستاروں کو بناتی ہو۔ ابو بکر کی ان 3 راتوں کی نیکیاں جو اس نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری، عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بھری ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ تھے ابو بکر صدیق۔ اور جب آ رہے تھے گھر سے ہجرت کے لیے تو دیواروں کے پر چھڑی مار مار کے جھریوں میں سے بھی دیکھ رہے تھے
کہ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دبی ہوئی. اور باپ بوڑھے نابینا، ابھی اسلام نہیں دل میں آیا. بیٹی سے پوچھا کدھر گیا ابو بکر؟ ابا وہ چلے گئے ہیں. کدھر گیا؟ وہ اپنے دوست کے ساتھ تو نہیں چلا گیا؟ ہاں ابا چلے گئے ہیں، بس مجھے پہلے ہی پتا تھا. اچھا وہ جو گھر میں سونا رکھا تھا وہ تو نہیں لے گیا؟ پتہ نہیں ابا، وہ ایک تھیلا دے تو گئے ہیں، لاؤ کدھر ہے. اور وہ ابو کو حافظ، ابو بکر صدیق کے باپ، اندھے آنکھوں سے اور ایسے وہ ٹٹول کے دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں چلو شکر ہے سونا چھوڑ گیا. دوست کے پیچھے لا کے سونا بھی نہیں لے گیا. لیکن اس اندھے باپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اصحاب رسول میں ابو بکر صدیق کے جذبے دیکھیے، سونا ساتھ لے گئے ہیں اور اس کی جگہ پتھر ڈال دیے کہ باپ کو کیا پتا چلنا یہ سونا ہے کہ کیا. بوڑھے ابا جی کی تسلی کے لیے پتھر چھوڑنے والے تھے اصحاب رسول. آرٹیفیشل ہاتھوں میں رکھ کر سونا اللہ کو دینے والے تھے اصحاب رسول. بینکوں لاکروں میں سونا رکھ کر اللہ کے دین کو چندہ باکس پہ رکھنے والے نہیں تھے اصحاب رسول. ان کا مال دکھتا تھا، صحابہ کا مال دکھتا تھا. کب؟ جب تبوک جیسے وقت آتے تھے، جب بدر اور حنین اور اسلام کے تقاضے آتے تھے. آج ہمارا مال دکھتا ہے جب ہمارے ایک بچے کی شادی ہوتی ہے، جب ہمارا گھر بنتا ہے. ہم بھی کھانے کھلاتے آتے متعامہ. کب رات کے اندھیروں میں غریبوں کو چھپا کر کھلانے لے نہیں، وہ ہمارے نام کی دعوتوں پہ، وہ ہمارے ولیمے، ہماری دعوتیں. اور صدیق وہ تھے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے جب نبی کو دنیا میں ابو بکر صدیق کا ساتھ دیا نا، تو پھر قبر مبارک بھی ساتھ دی. آج برزخ کے بھی ساتھی ہیں. تو جو یہاں سے کٹھے گئے ہیں وہ وہاں کٹھے ہی نکلیں گے قبروں میں. حدیث میں آتا روز محشر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے تو آپ کے ساتھ ایک طرف سے ابو بکر اور ایک طرف سے عمر ہوں گے. جنہوں نے زندگی میں کچھ کیا نا وہ بعد میں بھی ساتھ ہوں گے. ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس لیے کہ دعائیں کہیں نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. صحابہ کرام نے دعائیں لی، وہ نبی کی دعاؤں کا حصہ تھے. بس رسالت کا درجہ اوپر ہے. نبوت اور رسالت دو مقام ہیں انسانیت کے، وہ نہ دعا کی جا سکتی ہے نہ مل سکتا. اس میں بھی خوشخبری ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر فاروق ہوتے، اور خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر بنے. فرق ہے، طبیعتوں کا فرق ہے. ایک کے مزاج میں اگر نرمی ہے تو دوسرے میں گرمی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عملی طور پر اسلام کو سمجھا اور اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلے، پوری دیانتداری کے ساتھ اس اسلام کی امانت کو انسانیت تک پہنچایا. سمینا و تانا ان کی زبان پہ تھا، سمینا و سینا نہیں تھا. انہوں نے اسلام کے لیے ہجرتیں کی اور انہی سے اسلام کا اور امت کا یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے. اور ان کی یہ وفاداریاں تھی کہ نبی کچھ کر سکے. وہ کام جو حضرت موسیٰ کے ذریعے نہ ہو سکا، وہ کام جو حضرت عیسیٰ سے نہ ہو سکا. اب یہ بڑا سینسٹیو نوٹ ہے، اسلام کا پیغام ہر نبی نے دیا، حضرت نوح سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے دیا. یہ رفاع یونیورسٹی کے لیکچر میں پوری ڈیٹیل سے بات 2 دن پہلے ہوئی ہے، اگر آپ کو یوٹیوب سے ملے تو آپ سن لیں. اب ہوا کیا کہ عملی طور پہ اسلام نافذ نہیں ہوا. نہ موسیٰ کے دور میں کوئی اسٹیٹ نہیں بنی مسلم اسٹیٹ کے نام پہ، حتیٰ کہ فرعون جیسے دشمن خدا کو اللہ نے غرق بھی کر دیا. آنکھوں کے ساتھ اس کو ڈوبتا بھی دیکھ لیا صحابہ موسیٰ نے. اور جو ہی وہاں سے نکلے تو کہنے لگے موسیٰ ذرا ہمارا بھی ایک ایسا خدا بنا دینا جیسا یہ سامری نے بنایا. جاہل قوم، جاہل مطالبے، اور سوان نہیں کر سکے. اسلام نافذ نہیں ہوا موسیٰ کی زندگی میں. حضرت عیسیٰ کے دور میں چند ہواری تو اٹھے، لیکن بات کا پریشر اتنا تھا کہ وہ پیغام وہیں ختم ہو گیا. 1,00,000 اگر نبی ہے نا، یہ روایت اگر صحیح بھی ہے نا، تو 1,00,000 نبیوں کے بعد رسالت کے مقام پہ 300 کے قریب صحابہ کے پہنچنے کے بعد جس نبی کے بعد اسلام نافذ ہوا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کی وجہ اصحاب رسول تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پیارے ساتھی مل گئے کہ ان کے بعد بھی یہ کام ہوا. دیکھیے ایک مثال دے دیتی ہوں. آپ کے سامنے تو کوئی کام ہو رہا ہے لیکن آپ ہٹیں، کام ختم. آپ اس جگہ کو چھوڑیں تو پیچھے ٹھپ. کیا فائدہ؟ کب تک کوئی کام کرے گا؟ اگر دین کے نام سے بھی بات کر لوں، آج لوگ بہت شوق رکھتے ہیں ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں پڑھانا ہے. پڑھانے کا سب کو بڑا شوق ہوتا ہے. سب سے آسان کام ہے ٹیچر بننا، اور سب سے مشکل کام ہے اصحاب رسول جیسی ٹیم ڈیولپ کر کے سسٹم کا حصہ بنا کے آنے والی نسلوں کے لیے کھیتیاں تیار کرنا. یہ ہے وہ ملٹیپلیکیشن جو صحابہ سے سیکھی. اللہ نے اسی آیت میں جو آپ کے ساتھ شروع میں شیئر کی ہے،
اللہ نے سورۃ فتح کی آخری آیت میں صحابہ کرام کو ایک کھیتی سے تعبیر کیا کہ کیسے تورات کے اندر اللہ نے ان کی مثال دی ہوئی تھی کہ وہ ایک خوبصورت سی کھیتی تھی کہ جس نے پہلے اپنا انکھو اٹھایا پھر یہ کیا تو ان میں ٹرمنگ تھی، ان کے اندر اپنی مرضیاں کرنے والی بات نہیں تھی. ایک واقعہ ضرور سناؤں گی تب آپ کو 98% وہ بات سمجھ آ جائے گی جس کی اس وقت امت مسلمہ کو، آپ کو اور مجھے ضرورت ہے. حدیبیہ کا سفر 500 کلومیٹر دور سے نبی کے ساتھ عمرے کے شوق میں احرام باندھے ہوئے، ہدی کے جانور ساتھ لیے ہوئے آتے. کوئی آج کل کی تیز رفتار گاڑیاں یا ٹرینیں نہیں تھی، قربانیوں کے راستے تھے. اور حدیبیہ جو بالکل عرفات کی کہہ حدود کے ساتھ اور حرم کی حد کے ساتھ ہے، وہاں پہنچ چکے اور دشمنوں نے روک دیا. سب کو پتہ ہے واقعہ. اللہ کے نبی نے نیگوسیشن شروع کیے. ایسا لیڈر اللہ دے دے. اچھے لیڈر نہیں ملتے، فالوورز بہت ہیں. آج ہمارے پاس لیڈرز کی کمی ہے. لوگ تو آج بھی دین کے لیے سب کرنے کو تیار ہیں، ان سے کام کرانے والے تھوڑے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، اور وہ معاہدہ کیا تھا کہ اس سال واپس جائیں گے. آپ میں نہیں سمجھ سکتے. مینٹل ٹارچر تھا. دیور ان شوق، ٹراما تھا. اور نہیں سمجھ آتا تو چلیے عمرے پہ چلے. پاکستان سے کتنی دور ہے؟ 5 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ سعودی ایئر لائن کی لیجیے. جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے. فرسٹ کلاس نہیں لیتے، اکانومی کوئی اتنی بری نہیں، رستے میں کھانا بھی ٹھیک ٹھاک سرو کرتے ہیں. اور جدہ ایئرپورٹ سے آپ کو واپس بھیج دیا جائے. کیا آپ کو انٹری نہیں مل سکتی؟ کوئی ریزن ہے؟ دس اینڈ دیٹ. کتنے لوگ ہیں جو خوشی خوشی جہاز میں بیٹھ کر واپسی لے کے لاہور جیسے اسلام آباد اتر آئیں گے. ہم تو وہاں ان کی چیزیں توڑ دیں. کتنا ہے. اور جو ماشاءاللہ جب یہ میں مثال ناروے میں رہ کے دیتی ہوں یا امریکہ میں دیتی ہوں تو پھر مزہ آتا ہے. 12 14 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور 7 8 10 ہزار ڈالر دے کر آئے ہیں. بھائی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہ پیسہ لگانا بھی مشکل نہیں. وہ تو بےچارے اونٹوں اور گھوڑوں پہ اور پیدل چل چل کے پہنچے تھے. 1400 لوگ ہیں. نبی نے کہا رک جائیے ادھر. کوئی نہیں اٹھا. نیگوسیشن ہو گیا. اب واپس جانا ہے. احرام کھول دو. کھول ہی نہیں رہے. ام سلمہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی فکر نہیں کریں، صدمے میں ہیں بچے. جیسے بیوی میاں کو ٹھنڈا کرتی ہے، آپ جائیے میں کر لوں گی ڈیل. ایسی پیاری بات کی. اللہ کے نبی کا تو دل، پہلا موقع زندگی میں کہ اللہ کا نبی کچھ کہے اور صحابہ اٹھے نا. وہ تو سمینا و تانا والے لوگ تھے. کنی آپ اپنا احرام کھولیے، دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. اور بس وہی بات ہے، اطیع الرسول نہیں بھی کر سکے نا اس وقت تو اتباع رسول پہ نہیں رک سکے. جو ہی نبی کو احرام کھولتے اور اپنا بال کاٹتے دیکھا، ایسے شروع ہو گئے جیسے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیں گے. اب یہاں میں جملہ بولوں گی نا، میں 3 سیکنڈ چپ رہوں گی، پھر میں وہ جملہ بولوں گی. اس معیار پہ میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں. حرم کی حد کے قریب ہے، واکنگ ڈسٹینس ہے حرم سے. 1400 لوگ ہیں، کوئی 1 2 نہیں ہے. تھوڑے لوگوں کو تو بندہ دیکھ لیتا ہے نا، واچ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ اٹھ کے کدھر گئے، کہاں گئے. 1400 کو نہیں دیکھتے. کوئی ایک صحابی، ون اونلی ون، ایسا نہیں اس نے کہا جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، پکڑو اپنا احرام اور چلو جاتا ہوئے میں عمرہ کر کے واپس آ کے حدیبیہ میں بیٹھ جاؤں گا، نبی کو کیا پتا چلے گا. نہیں اٹھے. کیا ثابت کیا؟ اب یہ جملہ لکھ لیں. حدیبیہ کے مقام پہ رک کے اصحاب رسول نے یہ ثابت کیا. اب میں ایسا ایسا بولوں گی کہ اطاعت کا اجر عبادت کے اجر سے زیادہ ہے. آج ہم امت مسلمہ کو یہ سبق سکھائیے. عمروں پہ عمرے، ایک سفر میں 10 عمرے. مسجد عائشہ پہ جا کے عمرہ، اس کے نام کا عمرہ. کہتے عبادت کرو، عبادت کرو، اتنے کرو، اتنے کرو. اور جب بات ماننے کا موقع ہے تو نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں کیسے؟ ٹھیک ہے نکاح من سنتی، پر سنت اب ضروری تو نہیں نا، بوروں کو بھی تو دیکھنا ہے. آج ہم اطاعت نہیں کرتے، عبادتوں کے ڈھیر بنے بیٹھے ہیں. اصحاب رسول وہ تھے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ ایک تو ڈسپلن قائم رکھا، لیڈرشپ کی، اطاعت کی، نبی کی بات کو مانا. ذرا دل نہیں کر رہا تھا کسی کو ماننے کو. دیکھیے لیڈرز کیا، ماں باپ کی مثال لے لیں. ماں باپ کی بات بچے بڑے شوق سے مانتے ہیں. شرط ایک ہے کہ ماں باپ وہ بات کہہ رہے ہیں جو بچے بھی کرتے ہیں. چلو بھائی آئس کریم کھانے چلیں، چلیں. چکی چیز چلیں، چلیں. میک ڈونلڈ پہ چلیں. بچے تو خوش ہیں ماں باپ کی بات ماننے پہ. اور بچے وہ بات سنیں جو ماں باپ کہہ رہے ہیں، جو بچے نہیں چاہتے تو بچے اڑی کرتے ہیں نا. صحابہ نے تو وہ اڑی بھی نہیں کی کبھی. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے
میں نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز اونچی نہیں کی، لیکن حدیبیہ کے دن اس موقع پہ ٹراما تھا نا. آپ کو یہاں سے جدہ ایئرپورٹ سے واپس آنا مشکل لگ رہا ہے، وہ تو 500 میل گھوڑوں اونٹوں پیدل گئے ہیں، اور واپسی کا بھی اب سفر ہے. کوئی آپ کو رستے میں سنیکنگ بھی نہیں دی جا رہی، کوئی تھوڑی تھوڑی دیر بعد میل بھی نہیں پیش کیے جا رہے. صدمہ 6 سال کی جدائی ہے مکہ سے. مدر ٹاؤن تھا، ہوم لینڈ تھا، کتنی حجتیں تھیں. لیکن عمر کہتے ہیں کہ میں نے صرف اس دن نبی سے کراس کوسچننگ کی تھی. اللہ کے نبی، آپ سچے نبی ہیں؟ آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ ہوں عمر. اللہ کے نبی، اسلام سچا مذہب نہیں ہے عمر، تو پھر ہم دب کیوں رہے ہیں؟ دیٹ واز دا کوسچن. ہم ان کی ون سائیڈڈ شرطیں کیوں مان رہے ہیں؟ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے؟ 10 سال تک جنگ نہیں ہونی، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لیکن ان کا مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئے تو ہم ان کو واپس کر دیں، اور ہمارا جائے تو یہ واپس نہ کرے. اللہ کے نبی اب دب کیوں رہے ہیں؟ عمر مجھے تم سے زیادہ پتا ہے، یہ ٹون بتا رہی ہوں، ایسا ہوا تھا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، اس میں ہی فتح ہے. اللہ کے نبی یہ فتح. عمر کہتے ہیں اس وقت نبی نے فتح کی نوید سنائی، اور میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی اس کو فتح کہتے ہیں. یہ تو ہم اپنی ایک قسم کی گالے دب کے جا رہے ہیں، یہ تو ایک قسم کی ہماری بے عزتی ہو گئی. انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا، ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اندر آنے میں، یہ تو صرف ایگوسٹک ہو گئے کہ اس دفعہ واپس جاؤ پھر اگلے سال آنا. اور عمر کہتے ہیں کہ ابھی جب اونٹنی کا رخ مکہ سے مدینہ کی طرف گیا اور ابھی چند قدم گئے ہیں تو نبی پہ صورت نازل ہوتے انا فتحنا لک فتحا مبین. وہ ٹون کے ساتھ بتاتے ہیں جو اونٹ کی چال کے ساتھ آتی ہے نا، انا فتحنا، اس طرح صورت بتاتے ہیں. کہتے ہیں اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ مکہ کی فتح نہیں تھی، حدیبیہ کی یہ ون سائیڈڈ ہار فتح تھی. میرا تو دل کر رہا ہے میں آپ کے ساتھ سورہ فتح پڑھا دوں. میں نے تقریباً 6 ماہ لگا کے یہ سورت کی تقریباً آپ کو پتہ ہی ہے جتنی آیتیں 24 یہ پڑھی ہم نے. دل روتا ہے پڑھتے ہوئے صحابہ کے حالات. تو بات کرنی بہت آسان ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ اور میں اس درجے پہ تو آئیں. اللہ کے نبی کے بس کیا گر تھا کہ ایسے ساتھی کہاں سے تیار ہوئے؟ یہ کوئی آسمان سے ملتے ہیں؟ یہ کوئی ڈکشنری میں ہوتے ہیں؟ اور میں آپ کو پریکٹیکل باتوں پہ لے آتی ہوں جو سب سے اہم حصہ ہوگا ہمارا، کہ نبی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین نافذ کیا. خلفائے راشدین کے 2 سال ابو بکر کے، 10 سال عمر کے، آگے عمر اور حضرت ابو بکر اور عثمان کا دور کیجئے، چلے تھوڑا ہی دور سے دنیا نے دیکھا کہ اسلام قابل عمل ہے، اسلامی عدالتیں بنے گی، اسلامی شریعہ نافذ ہوگی، اسلام زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہوگا. 1000 سال. آج دیکھیے 1400 کتنے 70 75 کتنے ہو گئے ہیں عیسوی سال. اگر ہم دیکھیں ہجری کیلنڈر کو دیکھیں تو آپ 15ویں صدی کے اندر ہیں ہم اس وقت. 15 میں سے یہ اوپر کے 470 پلس سال نکال دیں. وہ اصحاب رسول کی کوششیں، وہ ان کی قربانیاں، 1000 سال تک ہم مسلمان اس زمین پہ، اس گلوب پہ بے تاج بادشاہ تھے. وی ور ورلڈ لیڈرز. یہ روم، فارس، ایران، قیصرو، کیسرا، حبشہ، ایبیسینیا، یہ نام سنتے ہیں نا، یہ اس دور کی سپر پاورز تھی. یہ کیسے مسلمانوں کے پاس آ گئی؟ آج کا روم، مسلم روم کیسے؟ آج کا ایران، آج کا عراق. نبی جب دنیا سے گئے، حجۃ الوداع کا سفر دیکھیے، 1,24,000 تھے. صرف تبوک تک اسلام کی سرحدیں پہنچی تھی. نبی کی حیات میں اسلام صرف تبوک تک پہنچا تھا. تبوک سے لے کے یہ آج پاکستان کا سفر کر لیجئے اور ملیشیا تک چلے جائیں، اور اس طرف جائیں تو انڈونیشیا پہ چلے جائیں. پیچھے جائیں گے تو ٹھیک ہے آپ UAE پہ رک جاتے ہیں، اور ذرا سا آگے جائیں گے تو ترکی پہ ختم اسلام. ٹرکی از دا لاسٹ ایج. یورپ کے بالکل کنارے پہ کھڑا ہے ترکی، مسلم ملک. یہ 100 پلس ملک کہاں سے اسلام میں آ گئے؟ یہ اصحاب رسول کی کوشش. وہ نبی جس نے ساری زندگی تزکیہ اور تربیت کی کوششیں کی، ایسا گروہ بن گیا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی نے سب کو جمع کیا اور ایک پیغام دیا. یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ سب کو یاد ہے وہ واقعہ، میں نہ ہی دہراؤں. صحابہ کو پتا تھا آج 10 ذی الحج ہے، سب کو پتا تھا یہ عرفہ کا دن ہے، یعنی عرفات کا میدان ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن کیا کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. پھر آپ نے وہاں جس کو آپ نبی کا خطبہ کہتے ہیں اس میں کیا کہا تھا کہ جو آج یہاں موجود ہیں اس پیغام کو غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں، اس پیغام کو آگے کرو. صحابہ کا یہ سوال تھا، اللہ کے نبی آپ آخری نبی ہیں،
آپ کے بعد جب انسانیت آئے گی ان کو پیغام کون دے گا؟ تو کیا کہا؟ تم دو گے. 3 آیتیں قرآن کی، دوسرے پارے کی دوسری آیت لے لے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اسی لیے اللہ نے تم کو امت وسط بنایا، ماڈریٹ، درمیانی امت بنایا. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم لوگوں کو شہادت حق کی گواہیاں دو گے، یعنی لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ گے. آج ہم میں سے 1.25 بلین مسلمانوں میں سے مجھے، آپ کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، کس کو پتا ہے کہ بینگ اے نیشن، بینگ اے امتی ہمارا فرض کیا ہے؟ ہماری تو ڈکشنریوں میں بھی یہ کام نہیں ہے جو اللہ نے نبی اور صحابہ کے ذریعے ہمیں سکھایا تھا. بہت بھی کسی کے دین کی بات کرتے ہیں نا تو ایک بڑا پیٹ جملہ جو آپ کو میرے سے سنتے ہی سمجھ آ جائے گا، یہ کہاں پڑھتے تھے ہم؟ صوم و صلات کا پابند بچہ. ضرورت رشتہ، اخباروں میں ایک آتا تھا ایڈ، آج بھی آتا ہوگا. رشتہ چاہیے، رشتہ درکار، اور اس میں لکھا تھا صوم و صلات کی پابند بچی چاہیے، پردہ دار بچی چاہیے. ہمارے اس انڈو پاک کلچر میں سب سے بڑی نیکی 5 وقت کی نماز، پھر تہجد، پھر چاشت کی نماز، پھر تسبیح نماز، پھر اس میں 500 دانے کی تسبیح، وظیفے، دعائیں. دیٹس اٹ. بہت ہوا تو مسجدوں میں کارپیٹ بچھا دیں، بڑی بڑی مسجدیں بنا دیں، عمرے کروا دیں، رمضان میں افطاریاں کرا دیں، اور سو آن. اور لڑکی عورت ہے تو وہ عبادات کے اندر پردے کو شامل کر لے. دیٹ از بگیسٹ. رینگلر کی ڈگری ہے، 5-4 PhD جمع کریں تو ایک رینگلر بنتا ہے. دیٹس اٹ. پرسنلی باتیں، پرسنل. یاد رکھیے گا، اس وقت میں اور آپ جس امت کے جس ایرے سے گزر رہے ہیں دنیا میں، زندگی کا جو دور ہے، اس میں اگر یہی باتیں کافی ہوتی تو بھی. آپ سے پہلے گیرسن میں ایک لیکچر دیا جو آپ میں سے ساتھی تھے، گنوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی. صرف وہ پارٹ پورا نہ سنیں، اتنا پارٹ جا کے سنیں، آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. ساری عزت ہماری ختم. جو ہمارے اسلاف نے عزت کمائی تھی نا، ہم نے پاؤں میں رول دی. دنیا میں ہر جگہ سینکشن ہم پہ. اپنے ملکوں میں، اپنے گھروں میں تو ہم شیخ صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، زمیندار صاحب، فلاں فلاں. کبھی گلوب میں تو پوچھئے مسلمان ہے کیا؟ منہ چھپا کے ہم باہر نکلتے ہیں. ہم باہر رہنے والے، میں باہر رہتی ہوں، ادھر نہیں ہوں. اللہ ادھر لاتے آتی ہوں، چلی جاتی ہوں، باہر بھی آتی ہوں، رہتی ہوں. یقین کریں ہماری کوئی عزت نہیں ہے باہر. مسلمان لفظ گالی ہے. یہ اتنے سے نقاب کے ٹکڑے پہ 150 یورو کا فائن ہے. آپ کے مردوں کی داڑیاں ان کو چبھتی ہیں. آپ کے بچوں کے دل دماغ کے اندر وہ اپنے کریڈ ایتھیزم کے ڈال رہے ہیں. عورت مرد کی جینڈر ڈسکریمنیشن ختم ہو رہی ہے. LGTB کے نام کو بین کر دیا. کیا میں دکھ بتاؤں آپ کو. اور ہم شادیاں، کبھی ایک شادی کھائی ہے مسلمانوں کی؟ لگ پتا جائے گا کہ کام تو سارے ہوئے پڑے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ کام پورا کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین. اس کتاب سے تعلق جوڑیں گے، اس پہ عمل کریں گے، دنیا آپ کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے گی، عزت ملے گی. جو کام اس کتاب کے ساتھ مسلمان کرتے ہیں، اللہ وہی امت مسلمہ کے ساتھ کرتا ہے. اور آج ہم نے کیا کیا؟ اس کو سی پارا کر دیا. سپارہ لفظ جو ہے نا، یہ سی پارا 30 پارٹس. علامہ اقبال کی ایک پوئم میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا. جب یورپ کی لائبریریاں دیکھی تھی تو روئے تھے. کہتے ہیں کہ آج میں اپنے مسلمانوں کا ورثہ جب یورپ کی لائبریریوں میں دیکھتا ہوں تو میرا دل ہوتا ہے سی پارا. جب قرطبہ نام کی جو پوئم ادھر پڑھی تھی جا کے اسپین میں، اس وقت روئے تھے چیخے مار کے. اور آج سے 100 سال پیچھے اقبال کی پوئمیں تو پڑھیے. ان کو سمجھ اگر آج اقبال ہوتے ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا، معذرت کے ساتھ. برین ہیمریج سے فوت ہو چکا تھا اقبال. ہر روز جیتے، ہر روز مرتے آج کے مسلمان لڑکے اور لڑکی، عورت اور مرد کی زندگی کا قبلہ دیکھ کر. ہماری تو ڈکشنریوں میں کذالک جعلناکم امۃ وسطا ہے ہی نہیں ہے. اور دوسرا مقام سورۃ آل عمران 104 لے لیں اور 109، دونوں کٹھی ہیں، ارد گرد کے ساتھ ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ہو وہ بہترین گروہ جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا. اخرجت مجہول ہے، نکالے گئے ہو. یو آر ناٹ فار یور سیلف. تم اپنی پرسنل گلوری کے لیے نہیں جی رہے. تم اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے نہیں جی رہے، بچوں کے گھر بنانے کے لیے اور گاڑیوں اور بنگلے اور ہر آئی فون کے اگلے نمبر کو لینے کے لیے نہیں جی رہے. تم لوگوں کی ہدایت کے لیے جی رہے ہو. آپ کے میرے اس دنیا میں جو مقصد ہوتا ہے نا کسی کے وجود کا، دیکھیں مثال دے دیتی ہوں. یہ مائک میرے سامنے ہے.
اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ میری آواز آپ تک پہنچائے. جب تک یہ مائک یہ کام کرتا رہے گا، یہ میرے کتنا قریب ہے اس وقت، یہ یہی رہے گا. اللہ نہ کرے یہ گڑبڑ کرے یا کام نہ کرے تو میں اس کو اٹھا کے وہاں رکھوں گی. یہی ساری مشینری کا کام ہے. آپ اپنے کچن میں ایک ٹوسٹر نہیں رہنے دیں گی کچھ دن کے بعد کاؤنٹر پہ جو کام کرنا چھوڑ دے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَيَمْكُثُ. سورۃ ابراہیم کھول لیجئے. اللہ کہتے ہیں جو لوگوں کو نفع دے گا وہ بچے گا. امت مسلمہ لوگوں کو نفع دینے کے لیے تھی. سورۃ حج کھول لیجیے، بلکہ سورۃ آل عمران کی 3 آیت بھی دے دیتی ہوں جو ترتیب سے بتا رہی ہوں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ہونی چاہیے تمہیں ایک ایسی امت، ایک ایسا گروہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے. اور سورۃ حج میں 4تھا مقام بھی لے لیجیے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. آخری آیتیں سورۃ حج کی، پارہ بھی ختم اور سورت بھی ختم. 17ویں پارے کے اینڈ پہ دیکھیے گا. اللہ کہتے ہیں تمہارا نام میں نے مسلمان رکھا تھا، اس لیے رکھا تھا کہ تم نے لوگوں کو اسلام سے جوڑنا ہے. اور اسلام السلام کی طرف نسبت ہے. وی آر ناٹ محمڈنس. ہم محمدی نہیں ہیں، وہ بھی شخصیت پرستی ہے. ہمارے اسلام میں پرسنالٹی ورشپ ہے ہی نہیں. اس پہ بھی ایک لیکچر اسی سیریز میں بس شخصیت پرستی گجرانوالہ سے ہوا تھا، وہ موجود ہے نیٹ پہ. آج ہم شخصیات میں کھو گئے، ناموں میں کھو گئے، گروہوں میں کھو گئے، فرقوں میں کھو گئے. وہ مولانا علی کی روح بھی مثلے سی آپ تڑپتی ہوگی قبر میں جو پیغام دے گئے تھے کہ یہ مسلمان کیسے ہو تم، کبھی ذات کہیں پات کہیں نہ. انہوں نے تو 72 فرقے چھوڑے تھے نا. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے 73 ہوں گے، 73 سیکٹس. اور آج تو ہر جماعت ایک فرقہ، ہر استاد ایک گروہ، ہر بندہ اپنی اینٹ بنا کے کہتا دین یہی ہے، مجھ سے لے لو، میں ہی کر رہا ہوں. اور امت کا حال دیکھیے، جیسے ہماری سڑکیں ٹوٹی گندی پھوٹی، لوگوں کے ذہن گندے. نبی نے جو انقلاب پیدا کیا، یہ پیغمبر انقلاب بک کا میں نے ایک تھیم آپ کو دیا تھا، صحابہ رسول. ہمارے ساتھ جن لوگوں نے پڑھی ہے ان سے ذرا پوچھئے، 1.25 سال میں ایک کتاب پڑھی ہے ہم نے اتنی باریک سی. اور اس کا صحابہ رسول ٹاپک میرا علیہ میں نے کوئی 15 سے 16 سیشنز میں پڑھایا کہ صحابہ تھے کہ آپ میں نہیں دے سکتی نہیں، میں نے سوچا تھا اینڈ پہ میں آپ کو دوں گی، لیکن میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتی ہوں اگر آپ کو فائدہ اس سے ہو، کہ ہر سال دورہ قرآن ہمارا ایک ڈیفرنٹ تھیم پہ آتا ہے. الحمدللہ یہ 17 سال کا ریکارڈ پہ موجود ہے. دورہ قرآن پلس ایک تھیم ہوتا ہے ہر سال کا. پچھلے سال دعا کی طاقت تھا، اس سے پچھلے سال ہمارا دل کی اقسام تھا، اور اسی طرح اسی پاکستان میں جوہر آباد میں یوتھ اسپیشل، پھر رشتے جوڑیے. اس سال آج میں پہلی دفعہ پبلکلی فرسٹ ٹائم میری زبان پہ آپ کی مسجد میں آ رہا ہے، آپ لوگوں کی محبت میں. ابھی ہم نے آفیشیلی نور القرآن کے پلیٹ فارم پہ اس کو نہیں اناؤنس کیا کیونکہ فلائر کے ساتھ کرتے ہیں ساتھی، لیکن بس آپ کی محبت میں بتانے لگی ہوں آج کے ٹاپک کی وجہ سے. اس سال ہمارا لائیو دورہ قرآن پاکستان سے ہو رہا ہے، پہلی بات ہے. باہر سے ہوتا ہے، اس سال میں ادھر تھی تو بس اللہ نے روک لیا. دعا کیجیے خیر عافیت سے ہو. اور اس سال 30 دن دورہ قرآن کے، 4 دن اس سے پہلا پریپ سمیسٹر جس کو ہم زاد الخیر کہتے ہیں وہ، اور اس کے بعد یہ بھی جو سنگل درس سارے اب اس پورے اگلے فیبروری مارچ میں چلیں گے. اس میں ہمارا اس سال کا تھیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کرام ہے. ہم تقریباً آفیشیلی 34 ڈیز اور باقی ارد گرد کے لیکچرز میں ہم صرف اور صرف صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں گے. ہر پارے کے ساتھ صحابہ کی ایک خوبی اور اس کے بعد اتنا کہہ دوں کہ آج کے دور میں آپ کے میرے لیے ٹینڈر کھلا ہوا ہے، ویکینسیز ہیں. جیسے اس دور میں عمر چنیں گے، ابو بکر چنیں گے، عثمان علی اور ان کے بعد کے لوگ چنیں گے نا، یہ ایرا یہ سینچری دوبارہ ریوائیول آف اسلام کی ہے. نشاط ثانیہ، ایک چیز جب اپنی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے نا تو دوبارہ پھر ریوائز ہوتی ہے. یہ دور اس وقت دوبارہ اسی طرح کے حالات پیش کر رہا ہے جو نبی کے دور میں تھے. اصحاب رسول ملے تو امت کا قافلہ آگے بڑھا. 1000 سال تک تو یہ شمع چلتی رہی نا. اب امت سوئی، ہم سو گئے، لیکن الحمدللہ اس وقت پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. ایسے ایسے خوبصورت ادارے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس ملک میں جو اسلام کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. عورتوں میں تو پہلے تھا، اب تو ینگس میں آ گیا، مردوں میں آ گیا. فائدہ اٹھائیے، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیے، اپنے مردوں کو اسلام سے جوڑیے، اور صحابہ والی ذیل پیدا صرف اور صرف قرآن اور سنت سے جڑ کے ہوتی ہے. میرے پاس اور بہت کچھ ہے لیکن میں ادھر روکنا چاہوں گی اس سوچ کے ساتھ کہ جتنی بھی بات صحیح ہے اس کو جذب کر لیں. پیغام کیا تھا میرا آج کا، کہ اپنے بچوں کی پرورش ان کرائیٹیرینز پہ، اس معیار پہ کیجئے جس میں نمبر 1 ان کا تزکیہ ہو، جو صحابہ کا ہوا تھا. نبی نے وہی 3 دفعہ کی آیت قرآن میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
حضرت ابراہیم کی دعا تھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں کہ اللہ اب اس میں وہ نبی بھیج کہ جو ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، ان کے اوپر آیتیں پڑھے. اور اللہ نے سورۃ آل عمران میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. وہ جو 4 کام تھے نا وہ کیجیے. قرآن کے 5 حقوق، اس پہ ایمان لانا، اس کو صحیح پڑھنا، اس کو سمجھنا، سمجھے ہوئے پہ عمل، اور عمل کے بعد ابلاغ. آج ابلاغ میں کمی ہے، ہم ذاتیات میں کھو گئے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. ہم ادھر رکے میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی. یہ آپ کی میری پرسنل نیکی ہیں. آپ فرضوں کے ساتھ تہجد بھی شروع کر دیں، بہت اچھی بات ہے. ہر سال عمرہ کیجئے، بہت اچھی بات ہے. لیکن امت کا حق ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس میں قربانی دینی پڑتی ہے. انشاءاللہ اگلے سیشنز جہاں بھی ہوں گے ہم اس پہ بات کریں گے. اللہ نے یہ موقع دیا، آپ تک بات گئی. کوئی اچھی بات تھی تو اللہ کی طرف سے تھی، کوئی خرابی تھی تو میری اور شیطان کی تھی. اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.